السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خیبر پختونخوا ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ وومن کا جو قانون ہے 2021 کا، اس سے ریلیٹڈ ہم ایک اہم سیکشن آج ڈسکس کریں گے، جس میں ضلعی حفاظتی کمیٹی یعنی ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی کا ذکر ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی کیسی قائم کی جائے، اس میں کون کون سے ممبران ہوں گے، کون چیئرمین ہوگا اور اس کی سلیکشن کون کرے گا، تمام پروسیسات ہم ڈسکس کریں گے دفعہ 4 میں۔ تو آئیے اسٹارٹ لیتے ہیں دفعہ 4 سے، جس کی مین ہیڈنگ ہے ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی یعنی ضلعی حفاظتی کمیٹی، اور یہ خواتین کے لیے بنائی گئی کمیٹی ہے۔ جیسے کہ اس کے نام سے، اس قانون کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قانون خواتین سے متعلق ہے۔ تو ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی میں پہلے تو اس کی تعیناتی یہ گورنمنٹ عمل میں لائے گی کہ گورنمنٹ باقاعدہ سرکاری گزٹ میں مشتہر کرے گی کہ ضلع میں ایک پروٹیکشن کمیٹی ہوگی خواتین سے متعلق، اور اس میں ذیل ممبران ہوں گے۔ پہلے نمبر پر متعلقہ ڈپٹی کمشنر یہ ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی کا چیئرمین ہوگا، اس کے ساتھ ممبران ہوں گے۔ ایک تو خاتون ہوگی جو اسی اسمبلی مطلب صوبائی اسمبلی کی ممبر بھی ہو، تو ایسی ایک خاتون بھی اس میں بطور ممبر شامل ہوگی۔ اس کے بعد جو ضلع کا ایگزیکٹو جو ہیلتھ آفیسر ہے تو وہ بھی بحیثیت ممبر اس کمیٹی میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر جو ہے وہ بھی اس کمیٹی میں بحیثیت ممبر شامل ہوگا۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر، جس کو ہم عام طور پر DPP کہتے ہیں، وہ بھی اس کمیٹی کا ممبر ہوگا۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کسی بھی اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ سے کسی بھی شخص کو، کسی بھی پولیس افسر کو اس کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے ریپرزینٹ کر سکتا ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کو منتخب کر سکتا ہے۔ تو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کسی بھی شخص کو، اپنے کسی بھی پولیس افسر کو اس کمیٹی میں شامل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد متعلقہ جو ڈسٹرکٹ ہے جس میں یہ کمیٹی بنائی گئی ہے، اس ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی خاتون اگر وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو، لیکن اس کا جو اسکیل ہے، جو گریڈ ہے، وہ 17 سے کم نہ ہو، مطلب 17 گریڈ کی کسی بھی خاتون کو جو متعلقہ ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتی ہو، وہ بھی اس کمیٹی میں بطور ممبر شامل ہوگی۔ اس کے بعد اس علاقے کے 2 معزز باشندگان وہ بھی اس کمیٹی میں شامل کیے جائیں گے۔ ان کی تعیناتی پھر گورنمنٹ عمل میں لاتی ہے، اس کے لیے پھر بعد میں ہم پروسیجر ذکر کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد متعلقہ ضلع کا جو خطیب ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا، اس کمیٹی میں ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی میں شامل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد اس ضلع میں جو ماہر گائنی خاتون ہے، ڈاکٹر ماہر نسواں، جو عورتوں سے متعلق بیماریوں کا علاج کرتی ہے، وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک ماہر نفسیات بھی اس کمیٹی میں شامل ہوگا، اس ضلع کا جو ماہر نفسیات ہے وہ بھی بطور ممبر اس کمیٹی میں ڈیوٹی سے انجام دے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو متعلقہ ڈسٹرکٹ ہے تو اس ڈسٹرکٹ کی جو ضلعی کمیٹی برائے خواتین درجہ بندی جو قائم ہے، تو اس کمیٹی کی جو چیئرپرسن ہوگی، چیئرمین ہوگی، تو وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہوگی۔ لیکن اگر وہ موجود نہ ہوں، اس کی غیر موجودگی میں پھر سوشل ویلفیئر آفیسر کوئی بھی ہو، وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہو۔ تو یہ تو اراکین کی ایک لسٹ تھی کہ اس میں کون کون سے اراکین شامل ہوں گے اور چیئرمین کون ہوگا۔ اچھا، آپ مزید پڑھتے ہیں جو 2 اشخاص ہوں گے معزز اس علاقے کے، ان کی نامینیشن گورنمنٹ کرے گی باقاعدہ 3 سال کے لیے، مطلب وہ 3 سال کے لیے بحیثیت ممبر اس کمیٹی میں اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی جو ممبرشپ ہے وہ ختم بھی کی جا سکتی ہے، گورنمنٹ ختم بھی اس کو کر سکتا ہے، یہ خود بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں اگر یہ چھوڑنا چاہے کمیٹی کو۔
لیکن حکومت اگر ان کو نکالنا چاہے ان دو اشخاص کو تو اس کے لیے پھر وجوہات ہونی چاہیے۔ وجوہات کیا ہوں گی؟ اگر یہ اشخاص ذہنی مریض ہے تو ان کو کمیٹی سے ریموو کیا جائے گا۔ اگر یہ اشخاص ان کا کوئی مقدمہ کوئی کیس وہ عدالت میں زیر ٹرائل ہے یا اس کا فیصلہ بھی باقی ہے تو ان کو اس کمیٹی سے ریموو کیا جائے گا۔ اگر کسی مقدمے سے کسی کیس سے متعلق ان کا جرمانہ بقایا ہے، عدالت میں ان کو جرمانہ کیا گیا ہے وہ بقایا ہے، اگر کسی بھی مقدمے سے کسی بھی معاملے میں متعلق ان کو سزا دی گئی ہے ان دو اشخاص کو جو معزز اشخاص ہوں گے تو اسی صورت میں ان کو ریموو کیا جائے گا، ان کی جو رکنیت ہے اس کمیٹی کی وہ ختم کر دی جائے گی۔ اگر اس کے بعد یہ اشخاص اگر کسی سرکاری ادارے میں بحیثیت ملازم ہو پہلے سے اور ان کو برطرف کیا گیا ہو کسی بھی معاملے میں تو ان کو پھر بھی ریموو کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ اس پوزیشن پر ہو اس کمیٹی میں اور یہ وہاں پر اس پوزیشن پر رہتے ہوئے دیگر جو ممبران ہیں ان کے ساتھ ذاتی طور پر ان کا کوئی ٹسل ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی معاملہ ہو تو ایسی صورت میں پھر یہ جو معزز اشخاص ہیں ان کو اس کمیٹی سے ریموو کیا جائے گا اور ان کی جگہ پر نئے امیدواروں کو چنا جائے گا۔ اچھا، اور اس میں ایک شرط ہے کہ کوئی بھی ممبر جتنی بھی ابھی ہم نے نام لیے ہیں تو کوئی بھی ممبر اگر یہ کمیٹی چھوڑنا چاہے تو اس کے پاس ایک جائز وجہ ہونی چاہیے کہ وہ کیوں کمیٹی کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، رکنیت کو چھوڑنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی ممبر کو کمیٹی سے نہیں نکالا جائے گا، نہیں نکالنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو یہ آج دفعہ 4 ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس پر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی جو خواتین سے متعلق بنائی جاتی ہے اس میں کون کون سے اہلکاران شامل ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس قانون سے متعلق کوئی نیا سیکشن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔